محب الدین تیوری نے الریاض النظرہ میں لکھا، دنیا میں بھی جب کوئی بادشاہ بنتا ہے تو وہ پہلا خطبہ دیتا ہے، پہلی تقریر کرتا ہے، حکومت کی پالیسیوں کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ جاؤ اپنوں کی دیکھو، میں نے کتاب کا نام بتایا الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، اٹھا کر دیکھو۔ پہلے صاحب ممبر پر بیٹھتے ہی خطبہ دیا، لوگو انا مثلکم، میں تم جیسا ہوں۔ اب پتہ نہیں سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ملنگ بیٹھا ہوتا تو کہہ دیتا بابا جب ہم جیسا ہے تو وہاں کیا کر رہا ہے، یہاں آ کر بیٹھنا۔ جب ہے ہی ہم جیسا تو وہاں کیا کر رہا ہے، کہا میں تم جیسا ہوں۔ جب دیکھنا مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تو میری پیروی چھوڑ دینا۔ جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ یہ جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ خدا کی قسم اسے شیعہ کہتے ہی نہیں ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو، شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو صحابہ کا غلام ہو۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام عرش پر ہوں تو ستارے ہیں، زمین پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو سارے ہمارے ہیں۔ غلط کہتا ہے مولوی کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ مجھے علی کی قسم، شیعہ نہ صحابہ کو برا کہتا ہے نہ برے کو صحابی کہتا ہے۔ ہم نہ صحابہ کو برا سمجھتے ہیں نہ برے کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی عظمت بہت بلند ہے، صحابی کا مقام بہت بلند ہے۔ دوسرے صاحب منبر پر بیٹھے اور بیٹھتے یہ جملہ کہا، لوگو میں پہلے والوں سے برا ہوں۔ کتنی سچی بات کہی ہے۔ اور پھر سیاست کر گئے، بعد والوں سے اچھا ہوں۔ جب تک دیکھنا صحیح جا رہا ہوں تو پیچھے چلنا، جب دیکھنا کہ ٹیڑھا ہو گیا ہوں تو سیدھا کر دینا۔ جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ تیسرے صاحب منبر پر بیٹھے، پہلے خطبے میں کہا اللہم انت عالم و انی شریف، مالک تو جانتا ہے میں شریف ہوں، انی جاہل، میں جاہل ہوں، مجھے علم عطا فرما۔ پہلے نے کہا کہ جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ دوسرے نے کہا جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ تیسرے نے کہا جہالت کا اقرار ہے، علم کی خواہش ہے۔ کل کا دن آیا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، علی منبر پر بیٹھنے کے لیے گھر سے نکلے، لوگوں نے سمجھا سونے کا تاج ہوگا، چاندی کی عبا ہوگی، لیکن محمد کا امامہ سر پہ رکھ کے، ابراہیم کی عبا دوش پہ رکھ کے، ادریس کے نالین قدموں میں پہنے ہوئے علی نے پہلا قدم اٹھایا، کائنات کا سر چکرایا، دوسرا قدم اٹھایا، دونوں جہان پہ قیامت آئی، تیسرا قدم اٹھایا، تسلیس پرستوں پہ قیامت ٹوٹی، علی نے چوتھا قدم اٹھایا، عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم بوسی کے لیے آیا۔ علی نے آخری آدمی تک نتیجے پر توجہ، علی نے چوتھا قدم اٹھایا، عیسیٰ چوتھا آسمان چھوڑ کر علی کی قدم بوسی کے لیے آیا۔ علی نے پانچواں قدم اٹھایا، پنجتن کی غیرت سمٹ کر علی کی آنکھوں میں آئی۔ علی نے چھٹا قدم اٹھایا، شہجہاد کی بلندیاں علی کے قدموں پر نچھاور ہونے لگی۔ لوگوں نے پہلے کیا کیا تھا، رسول بیٹھتے تھے منبر پر، بعد میں آنے والے نے ایک سیڑھی چھوڑ دی۔ بھئی جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس جگہ کے اہل نہیں ہوں، چھوڑ دی جگہ، میں احترام کرتا ہوں۔ دوسرے آئے، انہوں نے ان کی جگہ بھی چھوڑ دی، تیسرے آئے، انہوں نے ان کی جگہ بھی چھوڑ دی۔ اب منبر ختم، اب علی کو بیٹھنا پڑتا نیچے، باقی والوں کو کھودنا پڑتا گڑھا۔ اگر یہ احترام کا سلسلہ جاری رہتا تو اب خلیفہ کھو میں بیٹھتا، جگہ تو تھی نہیں۔ علی چلے، پورے مجمع کی نظر، سیڑھی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لوگوں کے دل ڈوب گئے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، دلوں کی دھک دھک کے انداز تیز ہوئے۔
تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, لوگوں کی گردنیں جھک گئیں, حتیٰ کہ اپنے وقت کا محمد اس جگہ پر آ کر بیٹھا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے, اور بیٹھتے ہی جہالت کا اعلان نہیں کیا, آواز دی سلونی. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لوگوں میں خسر پسر شروع ہوئی. ایک آدمی باتیں کر رہا تھا, علی کہتے کھڑا ہو. پوری توجہ آخری آدمی تک. یہ آپس میں گٹ مٹ کیا کر رہا ہے؟ میری طرف دیکھ, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا علی آپ نے ممبر کی توہین کر دی. کہا کیسے؟ کہا رسول کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا, نبی کے ممبر پر پاؤں رکھ دیا. علی مسکرا کے کہتے ہیں جاہل کتنا بدبخت ہے, یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں نے تو دوش محمد پر قدم رکھے. یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں نے تو دوش پیغمبر پر قدم رکھے. اٹھا کے دیکھو سورہ نمل, حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا. اللہ کا نبی ہے سلیمان چونٹیوں کی وادی سے گزرا. ایک چونٹی نے دیکھا, کہا چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ, کہیں سلیمان تمہیں روند کر چلا نہ جائے. خدا کی قسم سلیمان گزرا تو چونٹی قبلہ, سلیمان گزرا تو چونٹی کہہ رہی ہے چھپ جاؤ کہیں روند کر نہ چلا جائے. اسی وادی سے علی گزرا, ساتھ سلیمان نہیں تھا, فخر سلیمان تھا, سلمان جیسا صحابی ساتھ تھا. علی جیسے وادی میں پہنچے, پوری توجہ, ایک مرتبہ وہی چونٹی کہتی ہے ایھا النمل اخرجوا من مساکنکم, بلوں سے باہر آ جاؤ, جس علی کا چہرہ دیکھنا زیارت ہے وہ علی آ گئے. جس علی کا چہرہ دیکھنا. آئے گا نعرہ علی مولا کا, لیکن توجہ چاہتا ہوں. مولوی بڑا چرچا کرتا ہے, یوسف بڑا خوبصورت, یوسف بڑا پیارا, یوسف بڑا خوبصورت. اچھا میں کسی مولوی سے قرآن رکھ کے پوچھنا, نبی نے کہا ہے کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ توجہ نیاز حسین توجہ فرمائے. کبھی نبی نے کہا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کا نظرو الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ یوسف لاکھ حسین صحیح, لیکن یوسف کا چہرہ یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے, علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے. علی پوری طاقت سے, علی دونوں ہاتھ اٹھا کر علی کا نام لیا کریں. نعرہ حیدری. چونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے باہر نکل جاؤ, علی آ گیا ہے, زیارت کرو. سلیمان آئے, کہا تو چھپ جاؤ. کہا کیوں؟ کہا روند کرنا چلے جائیں. مولوی کہتا ہے میں نبی جیسا. رات نبی جا رہے ہیں, ساتھ میں لشکر ہے, کوئی تو لشکری بھی سنتا چونٹی کی آواز کو کہ نبی نے کیا کہا ہے. جب تم آواز سننے میں برابر نہیں ہو, دیکھیے میں آپ کو مثال دوں, کائنات میں کوئی بھی پیدا ہو, مفتی اعظم کیوں نہ ہو, جب بھی پیدا ہوگا تو نجس ہوگا. بلکہ زیدی صاحب کہتے تھے اکیلا خود نجس نہیں ہوگا, جگہ بھی نجس, ماں بھی نجس. پیدا ایک ہوا, نجس تین ہو گئے. خود بھی نجس ہو گیا, جگہ بھی نجس ہو گئی, ماں بھی نجس ہو گئی. جب تک غسل نہیں دو گے پاک نہیں ہوگا. اب میں آپ کو فقہ کا مسئلہ بتاؤں, شیعہ سنی علماء سے پوچھیں, کتا مر جائے, اگر کتا کہیں مر جائے, حکم ہے شریعت کا ٹانگ سے پکڑو, آبادی سے دور پھینک کر آؤ تاکہ بدبو نہ پھیلے, تعفن نہ پھیلے. ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. کیسے لگا؟ اچھا ایک آہستہ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. کتا مر جائے تو شریعت کہتی ہے ٹانگ سے پکڑو, آبادی سے دور پھینک کر آؤ, واپس آؤ, ہاتھ دھو لو, پاک. شریعت کا مسئلہ. ملا مر جائے,
ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاتھ لگاؤ، غسل واجب. یعنی اتنا نجس ہو گیا کہ جس نے ہاتھ بھی لگایا اس پر بھی مس میت کا غسل واجب ہو گیا. میری سمجھ نہیں آتی، مولوی پیدا ہو تب بھی نجس، مر جائے تب بھی نجس، یہ درمیانی حصہ محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ دو نجاستوں کے درمیان رہنے والا میرے نبی جیسا کیسے ہو گیا؟ کہ اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں نبی کا لشکر تمہیں روند کرنا چلا جائے. نبی نے کہا اس چونٹی کو میرے پاس لاؤ. قصص الانبیاء کی ساری کتابیں. چونٹی آئی نبی کی ہتھیلی پر اور دیکھ کر پوچھا تجھے مجھ سے خطرہ ہے؟ سردار تھی، بے عقل سردار نہیں تھی. پاکستان نہیں ہے کہ بے عقلوں کو سرداریاں دے دی جائیں. دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے نبی آپ سے خطرہ نہیں ہے، آپ کے لشکریوں سے خطرہ ہے. پتہ چلا خطرہ جب بھی ہو، چونٹی کو ہو، دسترخوان کو ہو، نبی سے نہیں ہوتا، نبی کے لشکریوں سے ہوتا. کہا آپ سے خطرہ نہیں ہے. اور خدا کی قسم اس جملے پر توجہ کیجئے گا کہ اللہ کے نبی اس بھرے لشکر میں معصوم تو ایک آپ ہیں، غیر معصوم سے تو مجھے ڈرنے کا حق ہے، معصوم سے کیسے ڈروں؟ اب یہ جملہ اٹھا کر دیکھیے تاریخ میں. نبی فرماتے ہیں تو افضل ہے یا میں؟ پوچھ کون رہا ہے سائیں؟ حضرت سلیمان ابن داؤد کہ جس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، جو جنوں کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے. تو افضل ہے یا میں؟ پوری توجہ ایک ایک آدمی کی. تو افضل ہے یا میں؟ دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے نبی اگر حق کہوں تو یہ ہے کہ اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں. نیاز حسینی جملے پر توجہ کر لینا. اس وقت تو میں آپ سے افضل ہوں. کہا دلیل پیش کر. کہا اللہ کے نبی آپ کے قدم ہیں مٹی پر، میرے قدم ہیں نبی کی ہتھیلی پر. اور اندھے ملا تجھے سلیمان کی ہتھیلی پر بیٹھی ہوئی چونٹی تو نظر آ گئی، محمد کے دوش پر کھڑا ہوا علی نظر نہیں. اب علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علیم مولا، علیم مولا، علیم. نعرہ حیدری. پوری دنیا کہہ رہی تھی یا علی مبارک ہو. علی چپ. سارے کہہ رہے یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو. یا بوڑھا سلمان اٹھا، ایک دیکھ کے کہتا سلمان تو مبارک نہیں دے گا؟ کہا یا علی میں بھی مبارک دوں گا لیکن ان جاہلوں کی طرح نہیں دوں گا. سنگ ایسے تو 10ویں درجے پر نہیں ہے سلمان، عقل اور شعور رکھتا تھا. آگے بڑھا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے سلمان مبارک کیسے دیتے. بوڑھا صاحبی کمر ٹھیک کر کے کہتا ہے خلافت تجھے مبارک ہو، تجھے علی نے قبول کر لیا ہے. تجھے مبارک ہو، اے خلافت تجھے مبارک ہو. کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بھائی تشریف لے آئے ہیں.